سیپینس آپ آئے ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. مفتی صاحب میں ڈبیٹ کرنے کے لیے تو نہیں آیا، میرا ایک سوال تھا آپ سے. بالکل سوال کر سکتے ہیں. تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ابھی آپ مسلمان ہیں یا نہیں. جی میں ایگنوسٹک ہوں، کانسٹنٹلی اسلام کو ریسرچ کرتا رہتا ہوں. مطلب میں ابھی بھی یہ مطلب رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اسلام سچا ہو، میری باتیں جو تھی. اچھا ٹھیک میرا ہے. سوال آپ سے یہ تھا کہ اگر کسی غیر مسلم تک اسلام کا جو بنیادی پیغام ہے وہ صحیح طریقے سے پہنچ گیا ہو اور وہ شخص تکبر یا ضد کے بغیر اخلاص کے ساتھ غور کرنے کے بعد اس کو یہ لگے کہ اسلام سچا نہیں ہے، بلکہ وہ جس مذہب کو پہلے مانتا ہے یا یہ اسلام سچا نہیں ہے، تو اس مخلص شخص یا جو ایمانداری سے اس نے ریسرچ کیا، اس کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ جی کیسا بھائی آپ ان سے گفتگو کرنا چاہیں؟ جی ضرور. جی برادر، اس میں جو آپ کے کوشچن کی پریمس ہے وہ سائیکالوجی سے تعلق رکھتی ہے. چونکہ میرا تعلق سائیکالوجی سے ہے، اس لیے اس بات کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے ہم اسے سائیکالوجیکلی ایڈریس کرتے ہیں. تو مثال کے طور پہ اگر ایک انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کا ریلیجن ٹھیک نہیں ہے یا اسلام ٹھیک نہیں ہے، اس نے آنیسٹی کے ساتھ سارا کچھ کیا، اب مجھے بتائیے کہ اس کے اندر سائیکولوجیکل کنسرن کیا ہے کہ اس کو غلط سمجھنے کے باوجود بھی وہ قیامت کے بارے میں پریشان ہے. میں سمجھا نہیں آپ کی بات کو، ریپیٹ کر سکتا. فار ایگزامپل اگر میں ہندو ہوتا، میں ہندوازم کو پوری ایمانداری کے بعد چھوڑ دیتا، تو لوگ مجھے ظاہر سی باتیں بتاتے نرک ہے، یہ ہے، وہ ساری باتیں ہیں. لیکن اگر میں نے ہندوازم کو چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نرک والا کانسیپٹ ہی غلط ہے. تو مجھے اس پہ کوئی کنسرن نہیں ہے. لوگ مجھے جو مرضی کہیں، میں نہیں سوچوں گا یار کیا ہوگا، میں اگلے جہاں جاؤں گا. ہے ہی سارے مذہب جو غلط ہے وہ سارا غلط ہے نا. لیکن ایک آدمی اسلام کے بارے میں اگر یہ سوچ رہا ہے آنیسٹی کے ساتھ، وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے جو قیامت کا کانسیپٹ دیا ہے وہ بھی غلط ہے. لیکن ڈیپ ڈاؤن کچھ نہ کچھ اس کی سائیکالوجی میں کوئی نہ کوئی ریزرویشن موجود ہے، جس کے باوجود جس کی وجہ سے اسلام کو چھوڑنے کے باوجود بھی وہ قیامت کے حوالے سے کنسرن رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنونس نہیں ہے اس چیز پہ کہ یہ ریلیجن غلط ہے. اگر وہ غلط ہونے پہ کنونس ہوتا تو اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آنی تھی. آپ کا کیا خیال ہے جو کرسچن مسلمان ہوتے ہیں وہ نہیں سوچتے ہوں گے ڈے آف ججمنٹ ہے اور باقی اگلے کیا ہوگا ہمارا؟ یہ جو کرسچن بالکل سرٹنٹی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام فالس ہے، تو وہ بھی ہیں جو مطلب جن کے اندر کنسرن نہیں ہے. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں نا، مطلب مثال کے طور پہ میں اب ریسرچ کر رہا ہوں اور مجھے مطلب ایگنوسٹک اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں، تو میری اگر ابھی موت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں مطلب تو اس کا میرا کیا انجام ہوگا؟ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی ریسرچ میں یہ اتنا آپ ویل فاؤنڈیڈ ہیں کہ قیامت ہے، میں اگر کلمہ پڑھے بغیر اگر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں تو میرا اگلے جہاں میں کیا ہوگا؟ تو بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ انٹائرلی کنونس کہ یہ جو کچھ جو سسٹم ہے یہ سارا غلط ہے. تب اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کرنے کا، اس کو حل ٹھیک کرنے کا، یہ نہیں کہ آپ دائرہ اسلام میں آ جائیں، آپ کا قیامت والا جو ریزرویشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو جو مثال کے طور پہ جو بندہ نہیں آیا، وہ تو جو نہیں آیا بندہ، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس کا تو دیکھیں اللہ عز و جل نے قرآن میں یہ بات کہی ہے، سورہ اعراف میں ہے کہ لوگوں کا جتنا علم ہے اس کی بیس پہ ان سے پوچھا جائے گا. اب اس کا ایک معنی یہ لیا جا سکتا ہے کہ علماء جو ہیں ان سے پوچھا جائے گا جتنا ان کو علم تھا. اس کا معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے حوالے سے یا ریسرچ کے حوالے سے جتنا اس کا علم تھا، وہ پوری ایمانداری کے ساتھ ایک ریسرچ وہ کر رہا ہے. لیکن میرا ایک جو پیور ایک کوشچن ہے اس پہ لاجیکل اینڈ سائیکولوجیکل، کہ اگر اس میں اتنی ریزرویشن ہے کہ وہ اس بارے میں سوچ رہا ہے کہ میرا کیا بنے گا کلمہ پڑھے بغیر اگر میں دنیا سے چلا گیا، ریسرچ پوری کیے بغیر میں چلا گیا، تو اس کے لیے پھر سیفسٹ آپشن یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اپنی ریسرچ کو جاری رکھے، جو بھی تشکیق ہے مان لے کہ جو آپشن ہے. لیکن میں کہوں اگر کسی نے نہیں آپشن جس کو نہیں ملا اور وہ نہیں کیا تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ سوال ڈفرنٹ ہے. آپ تو اس آدمی کی بات کر رہے ہیں نا کہ میں ایک آدمی جس کو قیامت کے دن کا پتہ ہے اور ساری باتیں، ایک آدمی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس تک اسلام کا میسج ہی پہنچا ہے، تو تاکہ مفتی صاحب پہنچا ہے لیکن وہ ریسرچ بھی کرتا ہے، لیکن اس کو آنیسٹلی جو ہے نا اس کو کنوینس نہیں کرتا اسلام. ٹھیک دین جتنا میں نے بھی ایک مفتی صاحب کی پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی، تو مفتی صاحب سے یہی کسی نے سوال کیا تھا کہ جو انیسٹ جو نان مسلم ہے اس کا کیا انجام ہوگا. مفتی صاحب نے یہ بولا کہ اس کا انجام جہنم ہوگا. تو میں یہ پوچھنا ہے یہ فیئر کیسے ہے کہ جو انیسٹلی سوچ رہا ہے مطلب اس کی نیت بالکل بھی کہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک ہے. سر میں بات کریں. جی آپ کہہ رہے تھے بھائی صاحب اپنی بات مکمل کر لیں، چونکہ انہوں نے میرا ریفرنس دیا ہے تو میں اس پر بات کر لوں گا. جی اوکے.
I don't know. تو خیر جی آپ نے جو بات کہی ہے اس میں آپ ایک چیز کا اضافہ کر رہے ہیں کہ وہ پوری سنسیئرٹی اور خلوص کے ساتھ ریسرچ کر لے. اصل پوائنٹ یہ ہے آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ فلاں آدمی نے مکمل خلوص اور سنسیئرٹی کے ساتھ ریسرچ کی اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام درست مذہب نہیں ہے, دین نہیں ہے, اور سنسیئرٹی اور خلوص ہی کافی نہیں ہے بلکہ صحیح طریقے سے لاجک اور ریشنالٹی کا استعمال بھی یقینی ہونا چاہیے. ایک آدمی بہت سنسیئر ہے, یعنی ایک آدمی جو ہے نا جو سیریل کلر ہوتا ہے وہ بھی سنسیئر ہوتا ہے اپنے عمل میں, وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل سنسیئرلی لوگوں کو ایک کے بعد ایک مرڈر کر رہا ہوں. ابھی 48 گھنٹے میں جو 2000 سوڈانیوں کی شہادت ہوئی ہے, تو یہ شہید کرنے والے لوگ یعنی ظلم کرنے والے لوگ سارے کے سارے سنسیئر ہیں اپنے عمل میں. تو سنسیئرٹی کی اپنی کوئی ویلیو اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ سچائی شامل نہ ہو, اور سچائی کی بنیاد یہ ہے کہ آپ صحیح ریشنالٹی کو استعمال کرتے ہوئے ریسرچ کریں. جی آپ نے ڈھیر سارے پوائنٹس رکھے ہیں. تو پہلے آپ نے ابھی جو دنیا کے اندر مثال دی سیریل کلر وغیرہ کی, تو میں یہ کہوں گا کہ جو دنیا کے جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر ہم کسی کی نیت نہیں دیکھ سکتے. اگر ہم کسی کی نیت دیکھ سکتے ہوتے تو ہم ڈیفائن کر لیتے. بات یہاں پر مورل اور امورل کی ہو رہی ہے. جی اچھا, تو آپ نے کہا کہ سیریل کلر بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے, تو یہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے جسٹس سسٹم میں ہم کسی کی نیت نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, اس کی مینٹل حالت کیا ہے یا کیا اس کی ہے. اس وجہ سے ہمیں سزا پکی ہوتی ہے. لیکن جو گاڈ کا سسٹم ہے وہ اس کو نیت کے ساتھ جج کرنا چاہیے, جس طرح حدیث بھی ہے وہ انما الاعمال بالنیات, لیکن وہ مسلم کے لیے جتنا میں نے ریسرچ کیا. میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کی بات میں انٹروین کر رہا ہوں. دیکھیں, آپ جب ایک رول کے بارے میں پوچھیں گے نا تو ہم رول کے بارے میں بات کرتے ہیں. اللہ عز و جل کی جو قدرت ہے وہ اس کے قوانین کو ٹرانسینڈ کرتی ہے, وہ سارے گناہگاروں کو معاف کر دے, کوئی پرابلم نہیں ہے, نو پرابلم واٹس ایور, کیونکہ اس کی ڈومین ہے. آپ جب رول کی بات کریں گے تو ہم بتائیں گے رول. ویسے اس کے علاوہ تو ایسے بھی ہمارے صوفیاء کے ہاں روایات ملتی ہیں, ممکن ہے کہ ان سے بہتر جو اسناد کی کتابیں ہیں شاید اس میں بھی روایات ملے کہ ایسے ایسے لوگوں کے بھی ذکر ہیں کہ جو غلط کرنے کے بعد اپنی ریسرچ کر رہے ہیں کہ جو مجھ سے ہوا یا غلط ہوا, چلے میں کہیں جا کے اس کی توبہ کرتا ہوں. تو اب وہ جا رہا ہے تو رستے میں اس کے قدم بھی گنے جا رہے ہیں فرشتوں کی طرف سے کہ یہ جہاں جس نے جانا ہے کتنے قدم اس سے دور ہے. اس بیس پہ بھی معافیاں ہیں. تو وہ تو اللہ کی قدرت ہے. آواز کا سر تھوڑا سا مائک کو آپ کو صحیح ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. تو اصل جو ہے نا وہ رول ہے کہ ہم اس دنیا میں جب بات کریں گے تو کن اصولوں کی بنیاد پر بات کریں گے. کیا آپ خود اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کہ خلوص اور سنسیئرٹی کے علاوہ صحیح ریسرچ میتھڈالوجی بھی ہونی چاہیے یا نہیں؟ آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ جی میرا مطلب جو آپ نے کہا کہ صحیح ریسرچ میتھڈالوجی ہونی چاہیے, لیکن اگر اس کو میتھڈالوجی جس سے وہ ریسرچ کر رہا ہے وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے تو بھائی ایک آدمی جو ہے, ایک بات بتائیں, ایک آدمی اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا آنکھ بند کر کے یہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے کہ کوانٹم فزکس کے موضوع پر ریسرچ کرنا چاہتا ہے, جہاں اس کو لیب چاہیے, جہاں اس کو بڑے بڑے کمپیوٹرز چاہیے. نہیں, وہ کہنے لگے میری ریسرچ میتھڈالوجی ہے, میں تو کمرے میں بیٹھ پر لیٹ کر نہایت اخلاص کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ آنکھ بند کر کے ریسرچ کروں گا. اب آپ کہیں گے بھائی اپنا اخلاص اپنی جیب میں رکھ, جو ریسرچ میتھڈالوجی ہے وہ ہونی چاہیے نا. وہ کہتا رہے کہ کتنے خلوص کے ساتھ کہ میں نے انتہائی خلوص کے ساتھ میں اس نتیجے پر پہنچاؤں, تو آپ نہیں مانیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ ساتھ ریسرچ میتھڈالوجی بھی, صحیح ریسرچ میتھڈالوجی بھی ضروری ہے, تبھی تو آپ کی ریسرچ میتھڈالوجی کو مانا جائے گا. آپ غلط ایگزامپل دے رہے ہیں. میں آپ کو دیتا ہوں کہ مطلب کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو بہت اچھی طریقے سے ریسرچ کرتے ہیں, ان کو کنونس نہیں ہوتے. جس طرح میں تو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں جب میں ریسرچ کے بہت سے لوگوں کو چھوڑ دیجئے, آپ مجھے اپنی ریسرچ میتھڈالوجی بتائیے کیا ہے. یہی کہ جو ہے جو دلائل آفر کیے ہیں ریلیجن نے اس کے اوپر پرکھنا, اور کیسے پرکھتے ہیں؟ مثلا کوئی ایک دلیل جو ریلیجن نے خصوصاً اسلام نے آفر کی ہو, آپ نے اس کو پرکھا ہو اور صحیح نہ سمجھا ہو, تو وہ مجھے ذرا بتائیں. وہ تو پھر اس پہ بات چلی جائے گی نا کہ اس کو صحیح ہے, بات کرنی ہے ہمیں اسی پر بات کرنی ہے, تو تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی ریسرچ میتھڈالوجی صحیح تھی یا نہیں تھی. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹس آل اباؤٹ ریسرچ میتھڈالوجی, دی رائٹ ریسرچ میتھڈالوجی. کوسچن چینج ہو رہا ہے نا. میرا کوسچن تھا کہ نہیں, کوسچن وہی ہے تاکہ پھر میں اس کے بعد آپ کو صحیح جواب دے سکوں. تو میری طرف سے آپ کی اس بات کا اصولی جواب آ چکا کہ اخلاص کے ساتھ صحیح ریسرچ میتھڈالوجی ہونی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ریسرچ میتھڈالوجی صحیح ہے, تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ صحیح ہے کہ نہیں, تبھی تو ہم آپ کے تعلق سے کوئی فتویٰ دیں گے.
تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ آرگیومنٹ جو ریلیجن نے دیا ہو اور آپ نے اس کو مسترد کر دیا ہو اپنی ریسرچ کی بنیاد پر، وہ کیا ہے؟ جی پہلی بات تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میری بالکل 100% میری ریسرچ میتھڈالوجی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ریسرچ کروں. چلو اور کوئی بات نہیں ہے، آپ کو اس میں گھبراہٹ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو کہ وہ ریسرچ کیا ہے، کس بات پر ریسرچ کی، کہاں تک پہنچے. آپ یہ کہتے ہیں میں ابھی میری ریسرچ مکمل نہیں ہوئی، گاڑی رستے میں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن بتائیں تو. ہاں وہ تو کبھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دفعہ کسی کوئی بندے چلو کو کچھ چیز ہے گاڑی چل تو نہیں نا اسٹیشن سے، ابھی راستے میں ہی ہے، اسٹیشن سے تو نکل گئی نا. میں نے آپ کو بتایا کہ جو انکنسسٹنسیز ہیں اور ریلیجن کی وہ دیکھنا ہے، جو وہ ایویڈنس مجھے آفر کوئی کیے ہیں ایک اس کو ایسا دیکھنا. مسئلہ کہ جو مذہب کا تعارف ہو، یعنی اس کی بنیاد ہو دین کی، اور وہ آپ کی ریسرچ کی بنیاد پر غلط ہو، وہ بتائیں. جی چلے اسکرپچر کی بات کو چھوڑتے ہیں. گاڈ کے ایٹریبیوٹس مجھے نہیں، جسٹس وغیرہ، اور یہ کوشچن بھی گاڈ کی جسٹس کو جو ہے نا مطلب غلط ثابت کرتا ہے. اس طرح پرابلم مسئول وغیرہ اس پہ ریسرچ کرنا ہے. ان کی جو آپ کی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے، تو یہ کہ جو کوئی ایک پن پوائنٹ کر لیں، تاکہ اتنے ساری اس پر تو بات نہیں ہو سکتی. کوئی ایک پن پوائنٹ کر لیں کہ بھائی مجھے یہ چیز جو ہے نا بالکل بیکار لگتی ہے. وہ پھر اس پہ بات چلی. لیکن میرا جو کوشچن تھا مین، وہ تو آپ نے کہا کہ مطلب اگر ہم ان کو ڈسکس کریں یہ پھر میں نے آپ کو پرابلم. جنرل اصول بتا دیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ ساتھ رائٹ ریسرچ میتھڈالوجی امپورٹنٹ ہے. تو اس کے مطابق وہ رائٹ میتھڈالوجی، سوری اس کے مطابق وہ رائٹ میتھڈالوجی آپ نے جو ایگزامپل دی کہ وہ بیٹھا بیٹھا کہہ رہا ہے، اس طرح کی تو میرے حساب سے کوئی بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہے گا کہ میری نہیں. ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے کمرے میں اپنے بیڈ روم میں آنکھ بند کر کے بستر پہ کوانٹم فزکس کے بارے میں ریسرچ کرتا ہوں، اور یہ میرے حساب سے بالکل رائٹ میتھڈالوجی ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ اسلام کا، اس نے نام سنا ہے، اس نے بیسک پیغام سنا ہے، تو اس کو کچھ اس نے مطلب اسلام کے خلاف اس نے سنے ہیں جو اعتراضات ایکس مسلمس کے، تو پھر وہ کنوینس ہو گیا کہ اسلام جھوٹا ہے. اس نے مزید ریسرچ کرنے کی کوشش کی، وہ اپنی لائف کے اندر بزی ہو گیا. اب اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں ہوگا ہیل، تو وہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا ایکس مسلم کی باتیں سن رہا ہے، جبکہ وہیں ہم جیسے مسلمانوں کی باتیں بھی موجود ہیں. وہیں پر سائیڈ میں قیصر بھائی کی ویڈیو بھی آ رہی ہیں، یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی آ رہی ہیں. وہ اپنی بایسنس میں مخلص ہے، اور ہماری ویڈیوز کو نہ سن کر وہ صرف اور صرف ایکس مسلمز کی ویڈیوز سن رہا ہے. تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ ایسا آدمی کا ٹھکانہ تو جہنم میں ہوگا، چونکہ اس کی ریسرچ میتھڈالوجی تو فلی بائسڈ ہے نا. ریسرچ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کسی بھی چیز کے دونوں پہلو دیکھتے ہیں. وہ دیکھ ہی رہا ہے ایک پہلو، تو ریسرچ میتھڈالوجی صحیح کہاں سے ہوئی؟ یہ تو پھر آپ کی ویڈیو ہر بندے تک تو نہیں پہنچتی، اور اس طرح جواب بھی ہر بندے تک نہیں تو پہنچتی. جس تک نہیں پہنچا، سن لیجیے میری بات، دوبارہ سن لیجیے میری بات، کہ جس تک اسلام کا جس بندے تک صحیح پیغام نہیں پہنچا، بھائی جواب دے رہا ہوں نا میں. ہیلو لسن، جس تک اسلام کی بات صحیح طریقے سے نہیں پہنچی، ٹھیک ہے، اور اسلام اس کے پاس غلط ہی انداز سے پہنچا، جس نے بھی پہنچایا غلط انداز سے پہنچایا، اور اس کے پاس کوئی طریقہ اسلام کو صحیح جاننے کا تھا ہی نہیں، اس کے بارے میں بھی مغفرت کی امید ہے. اور بولیں. اسلام کا بنیادی پیغام صحیح پہنچ گیا، اعتراضات کی وجہ سے وہ کنوینس ہو گیا کہ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کی ویڈیوز اس نے دیکھنی تھی اور اپوزٹ جواب بھی سننے تھے. میری ویڈیوز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہر ایک بندہ میری ویڈیوز دیکھے. میں نے ایک مثال دی ہے کہ عام طور سے اردو ورلڈ میں جب اس موضوع کے اوپر گفتگو ہوتی ہے دونوں طرف کی ویڈیوز میں، تو کہیں نہ کہیں ہماری ایک آدھ ویڈیو دور پرے آئی جاتی ہے. تو میں نے بطور مثال دے دی تھی. میں صرف اور صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رائٹ ریسرچ میتھڈالوجی ضروری ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ رائٹ ریسرچ میتھڈالوجی نہیں ہے تو پھر اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ قیصر بھائی، اوور ٹو یو. ذرا اپنا مائک جو ہے نا کلوز کر لیجیے قیصر بھائی، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. جی یہاں بہتر ہے. جی زبردست. سیپین بھائی کا اس پہ نہ بجائے سے کہ ہم ایبسٹریکٹ طریقے سے بات کریں، ہائپوتھیٹیکل سیناریوز کو انٹرٹین کریں. آپ یہ بتائیے کہ جو سوال آپ نے کیا تھا آپ کا بھی یہی ایشو ہے؟ جی میں آپ کو اگر بتاؤں تو میں جو سب سے پہلے مطلب میں بالکل پہلے مجھے اعتراضات ہے، اور میں بلیور بہت بن گیا آپ کی ویڈیو سن کے اور مفتی صاحب کی ویڈیو سن کے. لیکن جو مین دوبارہ سے جس کی وجہ سے میرا پھر ایمان خراب ہوا، وہ مفتی صاحب کی یہی بات تھی. اور یہ مطلب میرے مین اعتراضات میں سے ایک اعتراض ہے جو ابھی تک میں نا اس کی سیٹسفائنگ آنسر نہیں مل سکا مجھے. چلے یہ اب اصول کی بات تو نہیں کر رہے، یہ تو ایک ہم ذاتی جو ایک انٹرپریٹیشن ہے کسی بات کی، یا جو فیڈ بیک ہے اس کی بات کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. اس لیے میری بات کی وجہ سے کہ میں ایک عام آدمی ہوں، میری بات کی وجہ سے آپ کا ایمان خراب نہیں ہونا چاہیے. جی چونکہ میری بات پر آپ کا ایمان نہیں تھا. جی اس لیے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی جو آپ نے سوال جو کیا کہ ایک آدمی کی عرض لیجیے حضرت کہ ایک آدمی ہے اس کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی ہے اور اس سے پہلے اس کی جان چلی جاتی ہے، یہ کنسرن آپ کا ہے
تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں تاکہ ایک معنی خیز بات ہو، نتیجہ خیز بات ہو. ایبسٹریکٹس ہائپوتھیٹکس تو میں کوئی 10,000 کریٹ کر سکتا ہوں، آپ شاید 20,000 کر لیں، وہ ایک لایانی بات نہیں، ہے. اس طرح کے آپ لوگ ایگزسٹ بتائیے آپ کا کرتے ہیں، بھی یا یہی. تو آپ نیگیٹ کریں کہ اس طرح کے لوگ ایگزسٹ نہیں کرتے، کیا آپ یہ مانتے جی ہیں؟ بالکل کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل نے ان کی ہدایت کا ایسا ہی طریقہ بنایا ہے کہ کسی زمانے میں جو یہ ڈیجیٹل میڈیا وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو اس زمانے میں لوگ سرائے میں جاتے تھے، مدارس میں جاتے تھے، اپنے وہ ایسے ادارے ہوا کرتے تھے. آج کل یہ سلسلہ جاری ہے جس کے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ جو ہے وہ اس پہ ہم عدل کے خلاف جانے کا ہم یہ خیال نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی کی حب سچی ہے، اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ موقع ضرور ملے گا سیکھنے کا. یہ میرا زندگی کا تجربہ ہے، اور ایسے ایسے بھٹکے ہوئے لوگ میری زندگی میں میرے ساتھ، میں خود بڑا بھٹکا ہوا آدمی تھا، کہ یہ میرا یہ اینیکڈوٹل ایویڈنس نہیں ہے، یہ میرا امپیریکل ایویڈنس ہے کہ جس کے دل میں واقعی شوق ہے سچ تک پہنچنے کا، اللہ اسے سچ تک پہنچائے گا، یہ پکی بات ہے. اس کو قبول کرے نہ کرے یہ انسان کی اپنی مرضی ہے، پہنچے گا وہاں پہ یہ ضرور. تو یہ تو ہماری طرف سے آپ کو ایک ریلیجس آنسر یہ تو کلیئر ہو گیا. اب آپ کا اور آپ کا جو ہائپوتھیٹیکل وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ کیا آپ کا بھی یہ مسئلہ ہے؟ وہ ہے تو بتائیے کیا ہے، اس کو ایڈریس کریں تاکہ بات ہماری کسی نتیجے پہ پہنچے. کیا آپ پوچھ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہ آپ کے دل میں بھی ایسا ہے کہ آپ کی تحقیق پوری ہونے سے پہلے کبھی آپ اس دنیا سے نہ چلے جائیں؟ جی وہ تو آپ نے بتایا کہ اسلام قبول کر کے ریسرچ کرنی چاہیے مجھے، ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے. چلیں، آپ نے اسلام قبول کیا ہوا ہے یا ابھی نہیں کیا ہوا؟ جی میں ایگنوسٹک ڈیفائن کرتا ہوں اپنا. ٹھیک ہے. اب اصولی طور پہ میری بات کو پروسیس کیجئے گا کہ اصولی طور پہ اگر ہم اس چیز پہ ہمارا اتفاق ہے کہ یہ بات درست ہے کہ کلمہ پڑھ لینا چاہیے، کہ یہ نہیں پتا کہ زندگی کب ختم ہو جائے. تحقیق تو بعد میں انسان کے، میں بھی کئی چیزوں پہ اسلام کی ایسی ہے میں تحقیق کرتا رہتا ہوں، سبھی کرتے رہتے ہیں، وہ تو ایسی بات نہیں ہے. تو اسی چیز کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے کیا یہ بات مناسب ہوگی کہ ابھی ہم آپ کو دعوت دیں کہ کسانس کوگلے کا بھی نہیں پتا، ان کنسرن بھی یہی ہے کہ آپ ابھی کلمہ پڑھ لیں، دائرہ اسلام میں آپ تشریف لے آئیں، اس کے بعد میں بھی آپ سے رابطے میں رہوں گا. مفتی صاحب استاد ہیں ان معاملات کے، وہ بھی ای میل کے ذریعے آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. آپ کے جو کنسرنز ہیں وہ انشاءاللہ مل جل کے ہم ان کو ایڈریس کر لیں گے. جی بہتر ہے ویسے. مفتی صاحب بسم اللہ جی تو کیجیے. بس پڑھ لیجیے کلمہ، آپ کو تو پتہ ہی ہے، بسم اللہ کریں. جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ والا وہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ پڑھ اشہد ان لیجیے. لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جی اب رہی یہ بات کہ میری کوئی بات آپ کو ماشاء اللہ اہلاً وسہلاً میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، قیصر بھائی کی نہ سمجھ میں آ رہی ہو، کسی دوسرے آدمی کی نہ سمجھ میں آ رہی ہو، تو ہماری باتوں کی وجہ سے آپ یہ نہ کہیں کہ جی اسلام غلط ہے لہٰذا میں تو اسلام چھوڑ رہا ہوں. یہ تو سب سے بیکار ریسرچ میتھڈالوجی ہے. ٹھیک ہے، ریسرچ آپ کو کرنی ہے تو بالکل، یعنی ہم جو بات کہہ رہے ہیں ہم اپنی اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے درست سمجھ کر ہی کہہ رہے ہیں، لیکن اس بات کا امکان اپنی جگہ باقی ہے کہ ہم بھی غلط ہوں. اگر ہم نے کوئی بات اسلام کی طرف منسوخ کی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی دوسرا اسکالر آ کر کے کہ نہیں نہیں یاسر نے غلط بولا ہے، اصل بات تو یہ ہے. تو اس بات کی پاسبلٹی ہے. جو چیزیں فنڈامنٹلز ہیں ان کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے، اور وہ آپ بھی جانتے ہیں. اللہ کی وحدانیت کے اوپر امت کا اتفاق ہے، رسالت کے اوپر ہے، ختم نبوت کے اوپر ہے، تقدیر کے اوپر ہے، کتابوں کے اوپر ہے، رسولوں کے اوپر ہے، ملائکہ کے اوپر ہے، ان سب کے اوپر اتفاق ہے، اللہ کی ذات و صفات کے اوپر اتفاق ہے. تو یہاں تک تو بات صحیح ہے. لیکن یہ جو چھوٹے جو فرعی مسئلے ہوتے ہیں، آکسیلری ایشوز ہوتے ہیں، ان میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ میری بات غلط ہو. تو اس کی بنیاد پر کبھی بھی ایمان کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. پہلے میں نے آپ کی بات سنی، اس کے بعد میں نے صرف میرے لیے قرآن اور حدیث سے ریسرچ کرنے کی کوشش کی. لیکن جو مجھے جتنا میں نے پڑھا اس قرآن حدیث سے بھی یہی مطلب جتنا صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس نے میرے بارے میں سنا اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا وہ جہنم میں جائے گا. جس طرح قرآن کے اندر بھی کافروں کی مثال اس طرح آتی ہے کہ وہ سراب کی مثال ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہاں پہ پانی ہے لیکن نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ لگتا ہے کہ جو آنیسٹلی کنونس نہیں ہے تو اس کے بعد بھی ان کا جینا چاہنا ہے. تو اب آپ اس پر مزید ریسرچ کر لیں، اور یہ چیز آپ کے اسلام سے نکلنے کی وجہ نہیں ہونی چاہیے. باقی ریسرچ کرتے رہیں انشاءاللہ، صحیح میتھڈالوجی استعمال کریں. ٹھیک ہے بھائی، چلیں. جی آپ سے کس طرح کنٹیکٹ ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے. نہیں مجھے اور بھی کوشچن تھے تو آپ ایڈریس کر دیتے. ہاں میرے لیے براس الگ سے ٹائم نکالنا ذرا مشکل ہے. باقی یہ ای میل موجود ہے، اور اگر ہم میں سے کسی جیسے قیصر بھائی ہیں یا ایکنالج اسلام ہے، کسی سے آپ بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس ٹائم ہے. اللہ عالم.
میرے پاس ذرا آج کا جی ٹائم بالکل ہوتا ہے، بڑی مشکل سے میں اسٹریم کے لیے وقت نکال پاتا ہوں. جی جی ضرور بدر. آپ کیسر احمد راجا @gmail.com یہ میرا ای میل ایڈریس ہے. میری جو زیادہ گفتگو ہوتی ہے وہ سگنل ایپ اس پہ ہوتی ہے. آپ کے پاس ہے تو زبردست، نہیں تو آپ ریکویسٹ کریں گے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہمیں کال پہ بات کرنی پڑی کال پہ کریں گے. ای میل کا ایکسٹینڈ سفیشینٹ رہا تو اس پہ کریں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. تھینک چلے یو، بھائی بہت بہت شکریہ. ایک آدھ کالر اور لے لیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے کے لیے سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت